وہ بندہ اپنی ابتدا کو بھول گیا، اپنی انتہا کو بھول گیا کہ میری ابتدا کیا ہے۔ میں آج بڑا بندہ بنا پھرتا ہوں، ایک ناپاک قطرہ وہ میرا آغاز ہے، اس سے میری ابتدا ہے، اس سے میں پیدا ہوتا ہوں، اس سے میں بنتا ہوں، اور ابتدا کو بھول جاتا ہے اور پھر والمنتہا، اور منتہا کو بھول جاتا ہے کہ میرا آخر کیا ہے۔ محبوب خدا نے ارشاد فرمایا، حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتی ہیں قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول سے سنا۔ کیا سنا؟ فرماتی ہیں کہ بئس العبد عبد تخیل واختال ونسی الکبیر المتعال۔ اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں، کسی اللہ کے ولی کا یا کسی عالم کا مفسر کا قول نہیں، اللہ کے نبی کا ڈائریکٹ فرمان میں بیان کر رہا ہوں۔ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ برا ہے وہ بندہ، بئس العبد، برا ہے وہ بندہ جو تکبر کرتا ہے، جو خود کو دوسروں سے اچھا محسوس کرتا ہے کہ میرے جیسا تو ہے ہی کوئی نہیں، میرے جیسا اچھا انسان کوئی نہیں، میرے جیسا عالم کوئی نہیں، میرے جیسا تاجر کوئی نہیں، میرے جیسا اچھا کپڑے پہننے والا کوئی نہیں، میرے جیسا بڑا کوئی نہیں، وڈیرا کوئی نہیں، خان کوئی نہیں، گجر کوئی نہیں، میرے جیسا ایم پی اے کوئی نہیں۔ جو دوسروں سے خود کو اچھا سمجھتا ہے اور تکبر کرتا ہے، محبوب خدا نے ارشاد فرمایا اس سے برا بندہ کوئی نہیں۔ کیوں ارشاد فرمایا؟ فرمایا کہ اس لیے کہ وَنَسِيَ الْكَبِيرَ الْمُتَعَالِ، اس لیے کہ وہ تکبر کرتا ہے حالانکہ وہ بلند اور بالا ذات کو بھول گیا ہے کہ اس سے بھی بڑی کوئی ذات ہے، اس کے ہوتے ہوئے یہ تکبر کرتا ہے اور میں اپنے اندر لاتا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا وَبِئْسَ الْعَبْدُ عَبْدٌ تَجَبَّرَ وَأَعْتَدَى وَنَسِيَ الْجَبَّارَ الْأَعْلَى۔ برا ہے وہ شخص، برا ہے وہ بندہ جو جبر کرتا ہے، جو ظلم کرتا ہے، حالانکہ وَنَسِيَ الْجَبَّارُ الْأَعْلَى، حالانکہ وہ جبار اعلیٰ کو بھول گیا ہے۔ ایک دن میں نے اس کی بارگاہ میں جانا، ادھر حاضر ہونا ہے، تو سرکار نے دوسرا اس بندے کو برا فرمایا۔ پھر فرمایا بئس العبد عبد سہا ولہا ونسی المقابر والبلا۔ برا ہے وہ بندہ جو دنیا کے لہو و لعب میں، کھیل کود میں مصروف ہے، اس دنیا کی زندگی کو اس نے سب کچھ سمجھا ہے، حالانکہ وہ بھول گیا کس کو؟ ونسی المقابر والبلا، وہ قبرستان کو اور قبر میں گل سڑ جانے کو بھول گیا کہ ایک شہر خاموشاں بھی آباد ہے، وہاں نہ کوئی ذات پات ہے، نہ کوئی شور شرابہ ہے کہ میں بڑا تو بڑا، میری ذات بڑی تیری ذات بڑی، میرا بینک بیلنس زیادہ، میری جائیداد زیادہ، میرے پاس گاڑی بڑی۔ یہ سارے خاموش آرام سے لیتے ہیں، جو دنیا کے لہو و لعب میں مشغول ہے اور اس کو بھول گیا ہے، بہت برا بندہ ہے، اور قبر میں گل سڑ جانے کو وہ بھول گیا ہے، بڑا برا بندہ ہے۔ پھر سرکار نے ارشاد فرمایا بئس العبد عبد عطا وطغى ونسی المبتدا والمنتہا۔ کمال کے الفاظ ہیں، سرکار نے ارشاد فرمایا کہ برا ہے وہ بندہ جو سرکشی کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے اپنے رب کی حکم عدولی کرتا ہے، وَنَسَلْ مُبْتَدَى وَالْمُنْتَهَا، حالانکہ وہ بندہ اپنی ابتدا کو بھول گیا، اپنی انتہا کو بھول گیا کہ میری ابتدا کیا ہے۔ میں آج بڑا بندہ بنا پھرتا ہوں، میری ابتدا کیا ہے؟ ایک ناپاک قطرہ وہ میرا آغاز ہے، اس سے میری ابتدا ہے، اس سے میں پیدا ہوتا ہوں، اس سے میں بنتا ہوں، اور ابتدا کو بھول جاتا ہے اور پھر والمنتہا، اور منتہا کو بھول جاتا ہے کہ میرا آخر کیا ہے۔ ایک دن میرے اذان کام چھوڑ جانا ہے، آنکھیں ہوں گی بینائی نہیں ہوگی، ہاتھ ہوں گے کپ کپا رہے ہوں گے، پاؤں ہوں گے چلنے کی طاقت نہیں ہوگی، کان ہوں گے سنوائی کی طاقت نہیں ہوگی، اور ایک وہ منتہا، وہ وقت بھی ہوگا کہ جب میرا جسم پڑا ہوگا، غسال آئے گا غسل دینے کے لیے، وہ کبھی تختے کے اوپر ادھر پلٹائے گا، کبھی ادھر پلٹائے گا، میرے جسم میں حرکت کرنے کی طاقت نہیں ہوگی، سخت نہیں ہوگی، چار بندے مجھے کندھوں پہ اٹھائیں گے، قبر کے اندر مٹی کے اندر دفن کر کے آ جائیں گے، میری مجال ہی نہیں کنہیں کہہ سکوں خبردار مجھے گھر سے نہ نکالنا، میں نے اپنی محنت سے یہ گھر بنایا ہے، نہیں، وہ نکالیں گے۔ پھر شاید فرمایا بئس العبد عبد یختل الدنیا بالدین، برا ہے وہ بندہ جو دنیا کماتا ہے دین کے ذریعے، دین بیچتا ہے۔ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ ان عائشہ قالت ان کننا آل محمد نمکث شہرا ما نستوقد نارا ان هو الا الماء والتمر۔ آل محمد کے اوپر ایسا وقت بھی آتا تھا، حضور کی آل کے اوپر، کہ ایک مہینہ تک حضور کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، ہم صرف پانی اور کھجور کے اوپر گزارا کرتے تھے۔ آج کا دین کا مبلغ وہ کہتا ہے کہ اتنے پیسے دو گے تو پھر میں آؤں گا تقریر کرنے کے لیے۔ بھائی تو حضور کی کون سی سنت پہ عمل کر رہا ہے؟ یہ حضور کی سنت اور سیرت تو نہیں ہے نا۔ حضور نے تو پتھر کھا کے تبلیغ کی اور شکوہ نہیں کیا کہ تم لوگوں نے مجھے پتھر مارے ہیں اور 5000 تیرے کم ہو جائیں، تو کہتا ہے آئندہ کے لیے میں نہیں آؤں گا۔ یہ کس کی سیرت ہے اور کس کی تبلیغ پہ تو عمل کر رہا ہے؟ یہ حضور کی سیرت نہیں ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا بئس العبد عبد یختل الدین بالشبہات، برا ہے وہ بندہ جو دین کو شبہات کے ذریعے سیکھتا ہے، شبہات کے ذریعے حاصل کرتا ہے، دین کے اندر شبہات پیدا کرتا ہے۔
پھر سرکار نے ارشاد فرمایا بیس العبد عبد طمع، برا ہے وہ بندہ جس نے ہرس کو اپنا رہنما بنا لیا ہے، ہر وقت ہرس اور لالچ، ہر وقت یہی کہتا ہے کوئی حالات نہیں ہے، حالات سازگار نہیں ہیں، یہ ہے وہ ہے، ہر وقت لالچ کی پڑی ہے۔ برا ہے وہ بندہ جو ہرس کو جس نے اپنا رہنما بنا لیا ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا بیس العبد عبد ہون یدلہ، بیس العبد عبد رغب یذلہ، برا ہے وہ بندہ جس نے لالچ کو خواہش کا پجاری جو ہو گیا ہے اور ہر لمحے خواہشوں کے پیچھے بھاگتا ہے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا اس خواہشوں نے اس بندے کو گمراہ کر لیا ہے۔